اقرا کتابک جب آپ پڑھیں گے اپنی کتاب تو آپ ہی کا نفس پہچان لے گا کہ یہ میں کرتا آیا ہوں. وہاں یہ نہیں ہوا کہ صاحب میرے کو غلط دے دی کتاب. کیونکہ بہت سارے محمد شیخ ہوں گے، ان کے والد اور ان کی ماں کا نام ایک ہی ہوگا، کہ ماں کے نام سے پکاریں ابا کے نام سے پکاریں گے. جی نہیں، آپ کا اعمال نامہ آپ کو دیا جائے گا، پہچان جائیں گے فوراً یہ میں ہی ہوں. یہ ویڈیو چلے گی، نشر کرتی جائیں، نشر نہیں لکھا، نشر کرتی ملے گی، نشر کرتی ہے. نشر کا مطلب نشریات، براڈ کاسٹ. عربی میں لفظ ہی نشریات، منشورہ، نشر ہو رہی ہوگی. چل رہا ہوں کہ میں کر رہا ہوں یہ کام، یہ کر رہا ہے، یہ جا رہا ہوں، یہ سب اپنا جیسے ویڈیو دکھائی جا رہی ہے. آپ پہچانیے تو میں ہی ہوں. آپ یہ نہیں کہتے میں تھوڑی میں کر رہا تھا، یہ مجھے لگتا تھا، اس سے لگ رہا تھا مجھے غصہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، خاموشی میں کر رہا تھا، اس اکیلا تھا. میں یہاں اکیلے ہی جا رہا ہوں، دیکھو چوری کرنے یہ اکیلا جا رہا ہوں، کوئی دیکھ نہیں. اب یہ کیسے ویڈیو چل رہی ہے؟ یہ کیمرہ چھپا ہوا کہا تھا. اب یقین کریں یہ کیمرہ ہم آج کل تقریباً دنیا نے اللہ نے وہ جو اللہ نے کتاب میں لکھا ہے وہ سب چیز انسان کر رہا ہے. یہ دیکھیے کیمرے لگے ہوئے، یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ کیمرہ لگا ہوا، تصویر نظر آ رہی ہے آپ کے پیچھے، ریکارڈ ہو رہی ہے کیمرہ. یہ دیکھیے وہ چل کے آگے یہاں سے لوٹ پکڑ رہا ہے میرے کو. یہاں ابھی کسی انسان سے میں کہوں یہاں آن کے کھڑا ہو اور بولے تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ ہوگی نہیں ہوگی؟ آپ سچ بتائیں، ایمانداری سے بتائیں. چاہے کچھ بھی بولنا، یہ نہیں کہ اس کی کوئی بھی بات کچھ بھی بولنے کے میں ہوں بھائی آئیے صاحب آئیے، یہاں آ جائیے. یہ آپ کی یہ کیمرہ ایک سامنے ہے، ایک یہ سب مجھے پکڑ رہا ہے نا، ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ چاہے میرے کوئی الفاظ ایسی ہو تاکہ انسان پکڑ لے گا کہ غلط، اس سے منہ سے غلط نہ نکل جائے. آپ باقاعدہ پہنچ جائیں یہ آتے ہی. اور اللہ نے جو کیمرہ آپ کے اوپر آن کر رہا ہے وہ آپ اس سے ڈر ہی نہیں رہے. اللہ نے جو 24 گھنٹے باتھ روم میں بھی کیمرہ ہے آپ کے اوپر، اکیلے تنہائی میں سوچ میں بھی کیمرہ آن ہے، آپ کی خیالات کے اندر بھی کیمرہ آن ہے، سب لکھا جا رہا ہے. اس سے آپ کو خوف ہی نہیں ہے. ایک منٹ کے لیے انسان سے گھبرا جائے گا یہاں کے آدمی کہ میں اگر بولوں گا تو پتہ نہیں کیا ریکارڈ ہو جائے گا. اور کہیں جاتے ہیں آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں کیمرے دیکھتے ہیں، یہاں پہ کیمرے لگے، بھائی پتہ نہیں وہ شاعری سے بیٹھو یہاں پر. ویسے جو اللہ نے کیمرہ آن کیا ہر وقت وہ نظر نہیں آ رہا. بائی گاڈ اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ کے اوپر ہر وقت کیمرہ آن ہے تو یہاں کیا آپ ہر جگہ کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں. وہ ایکٹنگ تھوڑی ہو رہی ہے. اکیلے میں، تنہائی میں، باتھ روم میں، ہر وقت اگر آپ نے اپنے اوپر کیمرہ اللہ کا آن کر لیا اور آپ کا ساؤنڈ بھی، آواز بھی ریکارڈ ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے یہی تم نشر کر دے گی. کہ اگر اللہ پڑھ اپنی کتاب، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تیرا نفس خود حساب لے لے گا تو کیا کرتا ہے. جو منشور کے طور پر نشر کی جائے گی، جو کتاب ملے گی تجھے، آپ پہچان جائیں گے نام سے، ابا کے نام سے، اماں کے نام سے نہیں. آپ کو جو اعمال کتاب دکھائی جائے گی، میں ہی ہوں، میرا نام محمد شیخ ہے، میں ہی ہوں. یہ غلط فہمی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ لکھا بھی صحیح ہے، ریکارڈنگ بھی صحیح ہے، پرفیکٹ کلیئر تصویر آ رہی ہے اس پہ نظر مجھے. اب آج کل ایچ ڈی کوالٹی اور یہ کوالٹی بالکل جینوئن میں ہی ہوں گا. وہ تو یہ تو آرٹیفیشیل ہے، پیچھے ریئل میں ہوں گا، ریئل. آپ کو ایکچوئل آپ مت سمجھے کہ یہ ایسی آپ یقین نہیں کر رہے کہ ہم مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، دوبارہ تھوڑی اٹھائے جائیں گے. بلیو کریں، ہمارے ذہنوں میں یقین تھوڑی ہے یہ کہ ہم مٹی میں ڈال کے چلے جائیں گے، جب ختم ہو جائے گا تو دوبارہ کون اٹھایا جائے گا. سورہ نحل 16 اس کی 43، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے رسول سوائے یہ کہ وہ مرد تھے، ہم نے ان کی طرف وحی کی، بس اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم علم نہیں رکھتے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم سے، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول آئے تھے وہ مرد تھے. یہاں عربی میں لکھا ہے رجال، یعنی پہلے جتنے رسول آئے وہ کیا ہیں؟ رجال. ہمیشہ رسول جو ہے رجال آئے. اس پہ کسی کو شک ہے؟ بہت سی عورتیں وہاں امریکہ میں چلا رہی ہیں ہمیں بھی ہونا چاہیے رسول. ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ یقین کریں باہر عورتیں ایسی، انہوں نے وہ چرچ میں نماز پڑھا دی، امامت کرا دی، اس پہ بحث شروع ہو گئی. پتہ نہیں جو چیز اللہ منع کر رہے ہیں نا اس کے خلاف ضرور انسان کرتا ہے. یہاں کوشش پوری طاقت سے کرتا ہے. مسجد میں بھی، چرچ میں جا کے، اور پیچھے آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہاں، پتہ نہیں کون سے آدمی، کون لوگ ہیں، کس ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. کبھی دیکھا ہے ہم نے عورت کو امامت کرتے ہوئے؟ امامت کر سکتی ہے اگر کرنے کا شوق ہے، عورتوں میں جا کے امامت کر لے. عورت مردوں میں کہاں امامت کر رہی ہے؟
اول تو رسول اللہ نے بنا کے بھیجے ہی مرد کو، یہ اتنی سی بات لکھی، سمپل سی بات ہے مگر بہت بڑی بات ہے. لوگ آج اللہ نے باقاعدہ واضح کر دیا رجال کہہ کے کہ عورت کبھی بھی نہ سمجھے وہ رسول ہے، مرد کو ہی بھیجا اللہ نے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، نہیں بھیجا ہم نے رسول کسی رسول تو اس سے قبل الا رجالا سوائے مرد کے. نوحی الیہم، ہم نے ان سب کی طرف وحی کی، سارے رسولوں کی طرف وحی کی. نوحی الیہم کا مطلب سب رسولوں کی طرف وحی کی. فاسألوا اہل الذکر، پس سوال کرو اہل ذکر، جو یاد رکھے ہوئے اہل ذکر کو یاد رکھے ہوئے ان سے سوال کر لو، ان کو تم لا تعلم، اگر تم نہیں جانتے. اہل ذکر جو ہیں، جو ذکر تھا، ذکر بولو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے نازل کیا ذکر یاد دہانی اور ہم اس کے محافظ ہیں. اس کو کون یاد رکھ سکتا ہے؟ کہاں پر لکھا ہوا ہے ذکر؟ صحیفوں میں، ابھی پیچھے پڑھا ہے، صفوں میں لکھا ہوا تھا ذکر. اور جو چاہے یاد کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، سوائے اللہ کہہ رہا ہے جس کو اہل تقوی والا، ہر کوئی یاد نہیں کر جیسے اللہ چاہے بتایا تھا، مگر چھو نہیں سکتا جب تک طہارت نہیں کرے. تو ذکر اہل ذکر جو یاد رکھے میں صحیفوں میں، اس کو ان سے آپ پوچھ لیں اگر تمہیں علم نہیں ہے. سورہ نحل 16 اس کی 44 آیت. بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. واضح نشانی ساتھ آئے تھے وہ رسول سارے، اور ٹکڑوں کے ساتھ آئے تھے سارے رسول. یعنی داؤد علیہ السلام کو تو ایک ٹکڑا دیا تھا، لیکن یہ جو آیتیں کنٹینیوٹی میں، یہ کنٹینیوٹی میں جو تجھ سے پہلے رسول آئے ان کی طرف ہم نے وحی کی تھی. یہ اوپر سے ہے، یہ پیچھے سے. ہم نے تجھ سے پہلے جیسے رسول بھیجے تھے وہ مرد تھے، ہم نے ان کی طرف وحی کی. بس اہل ذکر سے سوال کر لو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے. اور وہ جو رسول تھے وہ آئے تھے بالبینات، وضاحت کے ساتھ آئے تھے. سب رسول واضح وضاحت کے ساتھ آئے تھے اور ٹکڑوں کے ساتھ آئے تھے. ٹکڑے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سارے لوگوں کے اعمال نامہ، لوگوں کے عمل لکھے ہوئے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑا. کتاب میں جو وہ کر رہے ہیں وہ الگ ہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ الگ لکھا جا رہا ہے، لیکن ایک جنرل اعمال نامہ ٹکڑوں میں جو لکھا ہوا ہے پہلے سے وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے زبور میں. ان کو وہ سب رسول جو آئے تھے وہ آئے تھے پہلے سے، تجھ سے پہلے آئے تھے وہ. تبھی اس نے کہا کہ پہلے کے ٹکڑوں میں لکھا، یعنی پہلے سے رسول جتنے آتے آ رہے تھے وہ سب ان ٹکڑوں کی وضاحت کرتے تھے. منافق یہ ہیں، مشرکوں یہ ایمان ہے، یہودیوں کا یہ ہے، ایمان والوں کا یہ ہے. یہ پہلے سے ہر رسول نے آن کے بیان کیا ہے. یہ نہیں کہ صرف محمد رسول نے آن کے، سب پہلے سے رسول آن کے وضاحت کرتے تھے، اور ٹکڑے جو پہلے سے لکھا ہوا ہوتا تھا وہ بتاتے تھے. ہر رسول نے آن کے وضاحت کی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نازل کر رہے ہیں تیرے اوپر وہی یاد دہانی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تو وضاحت کر دے لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ فکر کریں، سوچیں، سمجھیں. یعنی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ تم ان لوگوں کے لیے طرف وضاحت کر دو، واضح کر دو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آن کے وضاحت کی انہی ٹکڑوں کی جو پہلے سے ٹکڑے تھے، اور وضاحت کی پہلے سے جو وضاحت کرتے آئے تھے رسول، پچھلے رسول. کوئی نئی بات آن کے نہیں بتائی، وہی چیز آن کے ٹکڑوں کی، وہی چیز، ہر چیز وہی ہے. ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا گھر کہاں پر ہے وہاں پر مکہ میں ہے. اچھا، وہاں مقام ابراہیم ہے. یہ کس کا پہلے کا مقام ہے نا؟ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم پہلے سے ہے. حج پہلے سے، تو مواصلات قائم پہلے سے تھی یا نہیں تھی؟ پہلے سے تھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آن کے وہی صلاۃ قائم کی جو ابراہیم علیہ السلام کی صلاۃ تھی. تو صلاۃ میں آپ کیا تلاوت کرتے ہیں؟ اسی کتاب کو، آیات، قرآن، کتاب، یہی کتاب ہوگی. تو یہ سب چیز پہلے سے ہو رہی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ واضح وضاحت کرتے ہیں جو پہلے سے، کوئی نئی چیز تھوڑی، وہ چیز سیم چیز ریپیٹ. آج بھی اگر میں کھڑا ہو کے آپ کی سنت رسول میں بیان کر رہا ہوں، وہی چیز بیان جو پہلے سے ہو رہا ہے، کوئی نئی چیز تھوڑی بیان کر رہا ہوں، جو پہلے سے ہوتا آ رہا ہے. تو اب جناب یہ میں ختم ہو گئی ساری آیتیں وغیرہ. تو آج کا جو موضوع تھا وہ تھا الواح. مجھے مشکل تھوڑی یوں ہوئی کیونکہ کچھ لوگ یہاں فرسٹ ٹائم آئے، ان کو پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں میں کیا بتا رہا ہوں، تو مجھے تھوڑی سی شروع میں پہلے بتانا پڑا. ورنہ اگر وہ پچھلے سارے لیکچر دیکھ لیں، 7-8-9 لیکچر ہیں. قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن کتاب کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن تورات کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن انجیل کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن حدیث کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن سنت کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ پہلے آپ دیکھیں گے، پھر آپ کو یہ آج کا موضوع سمجھ میں آئے گا، الواح، صحف
اور زبر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ الوا کے بعد تختیاں ہو گئیں، صفحے ہو گئے، صحیفے، اور زبر ٹکڑے ہو گئے، اس میں ہمارا اعمال نامہ لکھے ہوئے. جزاک اللہ برادر محمد شیخ. اب ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ہم خواتین کی جانب سے سوالات لیں گے اور اس کے بعد مرد حضرات سے سوالات لیں گے. سوالات مختصر اور جامع ہوں اور آج کے موضوع سے متعلق ہوں. میں اب دعوت دوں شیخ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور جوابات کا سلسلہ شروع ہو. السلام علیکم. یہ آپ کے لیکچر سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ کتاب ایک ہی ہے جس میں الواح، تختیاں، صحف، صفحات، زبور موجود ہیں. کیا قرآن میں اس کسی آیت سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ تمام نبیوں کو ایک ہی کتاب دی گئی؟ جی اب یہ جنرلی تو آپ بیچ میں سے جیسا میں نے بتایا نا، کتاب یہ کیسے پتہ چلے؟ کتاب ایک ہی کتاب ہے، سارے نبیوں کی ایک کتاب ہے. تو یہ ان کا سوال ہے. اس میں سے میں آپ کو 2-3 آیتیں بتا دیتا ہوں، آپ لکھ لیں. سورہ البقرہ 2 اس کی 213 آیت ہے. کچھ آیتیں آپ گھر میں جا کے دیکھ لیے گا، میں آپ اس سے بتا رہا ہوں. سورہ انعام 683 سے 90 آیت ہے، اور 2-3 میں پڑھ کے، اور یہ ہے سورہ زمر 39-69 اور 69-70 اور سورہ الاعقاف 46 اور 4 آیت. قرآن مجید میں لکھا ہے اس آیت میں، سورہ بقرہ 2 اس کی 213 آیت، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ نبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. کان الناس امۃ واحدہ، انسانیت ایک امت ہے، ہر زمانے میں انسانیت ایک امت ہے. فبعث اللہ نبیین، اللہ نے مبعوث کیے نبیین، نبیین جمع میں، نبی یہاں پر جمع میں آیا. مبشرین بشارت دینے والے، ومنذرین خبردار کرنے والے. وانزل معهم الکتاب بالحق، ان سب نبیوں کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ. یہ دیکھیں یہاں عربی میں ہے، اگر آپ جا کے گھر میں دیکھیں گے کہ فبعث اللہ نبیین، اللہ نے مبعوث کیے نبیین جمع، مبشرین جمع، ومنذرین جمع، بشارت دینے والے، خبردار کرنے والے. وانزل معهم الکتاب بالحق، ان سب کے ساتھ ہم نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی، ایک سنگل واحد. کائے کے لیے؟ لیحکم بین الناس، تاکہ وہ حکم کریں لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فیہ، جو وہ اختلاف کرتے آ رہے ہیں اس کتاب میں، کہ مان نہیں رہی یہ کتاب چلی آ رہی ہے، وہ یہ اس کتاب کو بھی لا رہے ہیں، اس کی یہ ایک ہی کتاب چلی آ رہی ہے، وہ اس کو لا رہے ہیں. تو یہ اختلاف کرتے آ رہے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے. ایک تو یہ آیت یہ ہو گئی. دوسری آیت میں بتاتا ہوں، قیامت کے روز جب تمام انسان وہاں جمع ہو جائیں گے اللہ کے پاس، وہاں لکھا ہے سورہ 39 سورہ اس کی زمر 39 سورہ 16 آیت، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور زمین جگما اٹھے گی، زمین اپنے رب کے نور سے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی، کتاب واحد قیامت کے روز رکھی جائے گی. زمین واشرقت الارض بنور ربیہ، زمین جگما اٹھے گی اپنے رب کے نور سے. ووضع الکتاب، اور رکھ دی جائے کتاب. وجیء بالنبیین، اور لائے جائیں گے نبیین جمع، کتاب واحد. نبیین جمع میں لائے جائیں گے، کتاب واحد رکھی جائے گی. والشہداء، گواہ لائے جائیں گے، گواہ، شہداء بھی جمع میں، جنہوں نے اس کتاب کی تعلیم کری، میں آپ سب کے اوپر گواہ. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کر دیا ہے ان کے ساتھ حق کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اب آپ سوچئے یہ کتاب رکھی جا رہی ہے، اس کتاب میں ٹکڑوں کا ذکر ہے زبور کا، اور اللہ آپ کو پڑھے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب. لازم تھا آپ کے اوپر جو اس میں لکھا ہوا تھا آپ کو عمل کرنا. تو کون سی دوسری کتاب رکھی جائے گی؟ کون سے وہاں پر کوئی کہے گا میں ٹورا پڑھ رہا تھا، یہ والی کتاب، کوئی یہ کہے گا میں یہ پڑھ رہا تھا، کوئی کہہ رہا میں بھگوت گیتا پڑھ رہا تھا، کوئی کہہ رہا میں اویستا پڑھ رہا تھا. کس نے کہا آپ کو تورا پڑھیں، اویستا پڑھیں، بھگوت گیتا پڑھیں، حدیث پڑھیں، فقہ پڑھیں، فلانی صاحب کی کتاب پڑھی آپ نے؟ وہاں رکھی جائے گی یہ کتاب، اور انبیاء کو لایا جائے گا، اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا دے دی جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا تھا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ کرتے آ رہے ہیں. تو قیامت کے روز یہ رکھی جائے گی آپ کے ساتھ.
مگر لوگ پھر بھی نہیں مانتے نا. تو اللہ نے قرآن میں ایک اور آیت لکھی ہے, سورہ اعقاف 46 اور 4, ایک آپ کو میں بتا چکا ہوں اور بھی دیکھ لیے گا جا کے. یہاں لکھا ہے قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. کہہ دو کیا تم دیکھتے ہو جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا تخلیق کیا, یا ان کے لیے آسمانوں میں کوئی شراکت ہے. ایتونی بھی کتاب, آؤ میرے پاس کتاب کے ساتھ, من قبل ھذا, اس سے پہلے کی کتاب کے ساتھ آؤ, او اثارۃ من علم, یا علم کے آثار لے آؤ, ان کنتم صادقین, اگر تم اپنی بات میں سچ ہو. اگر آپ غور کریں یہاں لکھا ہے قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ, کہو کہ جو اللہ کو چھوڑ کے تم جن لوگوں کو پکار رہا ہو, جو لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں, ان کو تم پکار رہا ہو. آپ سے اگر میں پوچھوں آپ کیسے مانتے ہیں, آپ کہیں انہوں نے بتایا, تو ان کو پکار رہے ہیں نا آپ, انہی کو تو ریفر کر رہے ہیں. آپ کا اللہ کی کتاب میں تو لکھا 4 کتاب, ہم نے 4 لفظ 4 ہم نے کتابیں نازل کری, پوری کتاب میں کہیں لکھا ہوا. تو یہ آپ ان لوگوں کی طرف ریفر کر رہے ہیں. تو اللہ کہے قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ, کیا تم دیکھتے ہو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ, ارونی, مجھے اللہ کہہ رہا ہے مجھے دکھاؤ, ماذا خلقوا, انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے, من الارض, زمین میں, زمین سے انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے, ام لہم شرک فی السماوات, ان کی آسمانوں میں کوئی شراکت ہے جو یہ باتیں بتا رہے ہیں 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں. ایتونی بھی کتاب, آؤ میرے پاس اس کتاب سے پہلے, ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا, میرے پاس اس کتاب سے پہلے اگر کوئی کتاب ہے تو آؤ اس کے ساتھ, او اثارۃ من علم, یا علم کے آثار لے آؤ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. آپ یقین کریں کہ دنیا کے سائنسداں بڑے فیکٹس جب اسٹیبلش ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے, قرآن میں پہلے سے لکھا ہوا تھا, 1400 سال سے نہیں, ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے. سائنسداں یہ کہتا ہے یہ ہمیں آج پتہ چلا, پہلے سے پتہ نہیں تھا, آج پتہ چل رہا ہے انہیں. ہر بات ہر زمانے میں آج پتہ چلتی ہے, کتاب میں یہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس کے آثار جو ہیں, اس کی نالج کے آثار بھی تم نہیں لا سکتے. جو ہم نے لکھ دیا ہے, اس کے ہم نے جو لکھا ہے, اس سے پہلے کوئی اور کتاب اگر ہے تو آؤ اس کے ساتھ, یا اس کے آثار بھی لے آؤ. تو اللہ کی کتاب سے پہلے کوئی اور آدمی کیسے لکھ سکتا ہے, کیونکہ اللہ ہمیشہ سے, اس کی کتاب ہمیشہ سے, کیسے لکھ سکتا ہے کوئی اور آدمی. ہاں انسان لکھے گا, آئے گا ایک زمانے میں, مر جائے گا, پھر دوسرا کوئی آدمی آئے گا, وہ کوئی لکھ دے گا. اور ہر آدمی آن کے پہلے, یقین کرے, پہلے وہ پڑھتا ہے اپنے سے پہلے جو گزر گئے ان کی کتابیں, ان کی کتابیں پڑھتا ہے, پھر عقل سکھا رہا ہے کہ میں ذرا کچھ عاقل ہو گیا, ان کو پڑھتا ہے, پھر عقل آتی ہے, تو پھر کچھ بول کے جاتا ہے میں اب کتاب لکھ کے جاؤں اپنی. یہ جتنی کتابیں لکھ رہے ہیں لوگ مذہب کے اوپر, یہ اس کتاب کے مطابق اگر نہیں ہوئی, اس کتاب کے مطابق جو اللہ کی کتاب ہے, تو فیل ہو جائیں گے سب. لکھے جاؤ. یہ کتاب شروع سے چلی آ رہی ہے, اور یہ کتاب کی کچھ آیتیں میں نے پیش کر دی, باقی میں لکھا دی, لوگ دیکھ لیں. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم. السلام. میرا سوال پیج نمبر 25 سے ہے. جی جی. سورہ انبیاء 21 کی آیت نمبر 105 میں لکھا ہے کہ ذکر کے بعد میرے صالح بندے زمین کے وارث ہوں گے. جی جی جی. آپ ہمیں نشاندہی کر سکتے ہیں ان لوگوں کی جو اس زمین کے وارث ہوں گے؟ دیکھیے ہمارے پاس یہ جو آیت پڑھ رہی ہیں, یہ جو ہم نے اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین کے جو وارث ہوں گے, اچھے نیک بندے اس زمین کے وارث ہوں گے. تو اب ہمیں زمین کے وارث نظر آ رہے ہیں, نیک بندے ہیں نظر آ رہے ہیں کہیں ہیں؟ کوئی ہے, کوئی بتا دیتا ہے کہ سورہ زمر 39 سورت ہے, آپ نوٹ کر لیں, سورہ زمر 39. یہ زمین کون سی ہے جس کے وارث بنا رہا اللہ تعالیٰ؟ سورہ زمر 39 سورت ہے, اس کی 74 آیت ہے. یہ سوال یہ ہے کہ بھائی اس زمین کے جو اللہ کہہ رہا ہے ذکر کے بعد اس زمین اس لفظی واسطہ زمین کے جو وارث ہوں گے وہ نیک بندے ہو جائیں گے, جو صحیح کریں گے, صحیح اعمال جو کریں گے. یہ ٹکڑے میں لکھا تھا زبور میں, اللہ نے لکھ دیا تھا زبور میں. تو ان کا سوال یہ, وہ لوگ, وہ بندے کہاں ہیں اور وہ زمین کہاں ہے جس پہ یہ سب ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں تو آپ کو پتہ ہے کیا حالت کیا ہو رہا ہے, پتہ ہے نا کیا ہو رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں سورہ زمر 39 میں اللہ ایکسپلین کرتا ہے, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ, اور وہ کہتے ہیں تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں, اسی ذات نے
ہمارے لیے سچ کر دکھایا اپنا وعدہ. اللہ نے سچ کر دکھایا اپنا وعدہ جو اس کا تھا کہ زمین کے جو وارث ہوں گے وہ میرے نیک بندے ہوں گے. کیا سچ ہے؟ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، ہمیں وارث بنایا زمین کا. یہ لکھا ہوا ہے عربی میں، اورثنا الارض، ہمیں وارث بنایا زمین کا. نتبوأ من الجنہ، اور ہمیں نشاندہی جنت سے حیث نشاء، جیسے بھی ہم چاہیں. فنعم اجر العاملین، پس نعمت اجر ہے ان لوگ جو عمل کر رہے تھے صحیح عمل کرنے والے کو اس زمین کا وارث بنایا. تو اس زمین کو اللہ تعالیٰ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، وہ ہے جنت. یہ میں عربی پڑھ رہا ہوں، دیکھ لیں. وَقَالُوا الْحَمْدُلِلَّهِ، تعریف ہے اللہ کے لیے. وہ کہتے ہیں تعریف اللہ کے لیے. الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، سچا کر دکھایا اس نے اپنا وعدہ. یہ جب ہی ہوگا جب جنت میں جائیں گے. وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں وارث بنایا زمین کا. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، ہمیں اس زمین کی طرف کیا کہتا ہے، ہمیں نشاندہی جنت سے. حیث نشاء، جیسے ہم چاہیں. فنعم اجر العاملین، تو اور اجر دے، نعمت دے، اجر دے جو عمل کرتے ہیں. تو اس دنیا کی بات نہیں ہو رہی، یہ جنت میں جو زمین ہے، جنت میں بھی زمین ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ جنت میں زمین ہے، اس کا وارث بنائے گا جو اچھے عمل کریں گے. عام طور پہ ہمیں قرآن میں لکھا ہے جو اچھے نیک عمل کریں گے تو اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا. وہ تو اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور مختلف طریقے سے ڈسکرائب کیا. اس آیت میں اللہ نے اس کو زمین سے تشبیہ دے رکھی ہے. وہ زمین ہے، پوری ارتھ ہے، یعنی عربی میں ارض لکھا ہوا ہے، ارض. تو یہ ہوں گے. تو وہ یہاں کی بات نہیں ہو رہی کہ وہاں اس دن وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ کی. وقالوا الحمدللہ، ہمیں وعدہ سچا کر دکھایا اللہ نے، ہمیں زمین کا وارث بنا دیا. اور یہ کہ تو یہ مسکنسیپٹ نہ سمجھے کہ اس دنیا کی بات ہو رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ شیخ صاحب. آج کے لیکچر کی تو وضاحت ہو گئی سر. یہ سورہ ہے سورہ الاعلیٰ 87 میں، ان آزا لفی الصحف الاولیٰ. تو یعنی پہلے کے صحیفوں میں کیا کتاب کی کوئی ترتیب سیکوینس قرآن میں کوئی اس کی مثال ہے کہ کتاب سیکوینس کے تھرو؟ دیکھیے جیسے پہلے کے صحیفے جو ہم نے بتایا سورہ بقرہ میں، ابھی بتایا کہ سورہ بقرہ میں یا سورہ اس میں آل عمران میں پہلے موسیٰ کا اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. تو اس کے معنی ہم پڑھ رہے ہیں سورہ اعلیٰ میں. کون سی 87 میں 87 سورت جو ہے وہ بعد میں ہے، اور پہلے سورہ بقرہ میں نے دکھایا. تو عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سورہ علق 96 سورت ہے، 96 پہلی سورت ہے، وہ اور آگے چلے جاتے ہیں، اس کو پہلے لے جاتے ہیں. جبکہ پہلے سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے، اس کا سیکوینس سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، یہ سیکوینس ہے. لیکن لوگوں کہنے کہ نہیں، ایسے قرآن نازل نہیں ہوا ہے. قرآن کا سیکوینس یہ لوگ ڈیفرنٹ کر دیتے ہیں. تو اب آپ کا سوال یہ سیکوینس ایسے ہے یا سورہ الگ پہلے تھی؟ کیونکہ آپ وہاں تو لکھا ہے پہلے کے صحیفے، تو اس سے اور پورا چلتا ہے کہ اس کا جو سیکوینس تھا، یعنی اللہ سورہ اعلیٰ میں کہہ رہا ہے، یعنی کہ آگے جا کے کہہ رہا ہے کہ پہلے کے صحیفوں میں موسیٰ ابراہیم کا ہے. تو اس کے معنی پہلے کے صحیفوں میں ابراہیم موسیٰ کا ذکر ہے، اس کے معنی یہی سیکوینس ہے. ایک تو یہی بات پتہ چل جاتی ہے. دوسری چیز اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ لکھیں، بقرہ 2 اس کی 23 آیت ہے. بقرہ 2:23. اور ایک آیت ہے سورہ ہود 11ویں سورت ہے، اس کی 13 آیت. آپ لکھو لیں سورہ بقرہ 2 اس کی 23 آیت، اور پھر 11ویں سورت ہے ہود، اس کی 14 آیت. نہیں 13 آیت. اب 23 اور سورہ ہود 11ویں سورت کی 13 آیت. یہ 2 آیتیں میں پڑھوں گا، اس سے یہ اور ثابت ہو جائے گا کہ اس کا سیکوینس یہی ہے. دیکھیے آپ کس طرح ہوگا، اور آپ اپنا دماغ لائیں جو فرسٹ ٹائم ایسا غور سے سوچیں. قرآن میں بقرہ 23 میں لکھا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بس اگر تم کو شک ہے جو ہم اپنے بندے پہ نازل کر رہے ہیں، اس کی مثل کی ایک صورت کے ساتھ آؤ. ایک صورت
اگر تم کو شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ نے نازل کیا اس پہ اگر شک کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ایک صورت کے ساتھ آؤ. یہاں یہ لکھا ہوا ہے، یہ کون سی صورت ہے؟ دوسری صورت. بقرہ جو ہے وہ دوسری صورت ہے، اس میں کہہ رہے ہیں ایک صورت کے ساتھ آؤ. بقرہ دوسری صورت ہے، اس میں کہہ رہے ہیں ایک صورت کے ساتھ آؤ. اب ہم ایسے 2 3 4 5 6 کر کے 11ویں پہ آ گئے. 11ویں میں کیا کہتا ہے؟ ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے ہیں اس نے اس کو خود گھڑ لیا. قل فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یا وہ کہتے ہیں اس نے، یعنی یہاں تک جب پہنچا تو کہہ رہے یہ اس نے خود گھڑ لیا. تو اللہ کہے آؤ تم 10 صورتوں کے ساتھ اس کی مثل گھڑی ہوئی، اور بلا لو جس کو تم استطاعت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو. تو اب آپ دیکھیں دوسری صورت میں کہہ رہے ایک صورت کے ساتھ آؤ، اور 11ویں صورت میں 10 صورت کے ساتھ آؤ. بتائیں کیا مقصد؟ پیچھے جو بیٹھے ہوئے دوسری صورت ہے، دوسری میں کہہ رہے ایک کا مطلب اس کا پہلے ہو چکی ہے، اب 11ویں پہنچے. ویری گڈ، تو بڑے غور سے سن رہے تھے تم. 11ویں صورت میں جائے کہہ رہا ہے کہ 10 ہو چکی ہیں پہلے نازل، تو 10 کے ساتھ آؤ. جب دوسری صورت میں تھا تو ایک کہا اللہ تعالیٰ نے، جب 11ویں پہنچا تو 10 کہہ دیا. تو اس کے معنی یہی سیکوینس چلی آ رہی ہے. اور جو ہم اس میں بھی لکھا ہے پہلے کے صحیفے وہی ہیں، ابراہیم موسیٰ، اس میں وہی ذکر ہے قرآن میں. اس کا معنی قرآن کی ترتیب یہی ہے. اب آپ کو میں ایک بتانا چاہوں گا، ایک چیز یاد اور رکھیں کہ قرآن تو ہمیشہ سے ایسی ہے جیسا بھی آپ کو میں نے دکھا دیا، لیکن آپ آئے ابھی یہاں ایک سچویشن تھی، آپ آج سننے آئے الواح، صحف اور زبور. تو ہم نے ترتیب سے تو نہیں پڑھا قرآن. ترتیب سے اگر ہم پڑھتے، قرآن ترتیب میں تو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے، تراویحوں میں ہر جگہ قرآن کا محفوظ بھی ایسے ہی ہے. تمام دنیا کے جتنے بھی قرآن مجید ہیں وہ سورہ فاتح سے سورہ ناس تک اسی طرح محفوظ ہے، کوئی اور ترتیب اس کی محفوظ نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کا ایک اپنا ایک طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کا. ایک تو قرآن اللہ نے ایسے پریزرو کیا ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آیات بدل بدل کر ایک موضوع کے مطابق بات کرتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، سورہ 16 دیکھیں، 16 اور نوٹ کریں آپ، یہ بھی 16 سورت اس کی 101 اور یہاں لکھا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جب ہم، اللہ کہہ رہا ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیت، یعنی سورہ فاتح سے لے کے سورہ ناس سے ایک ترتیب ہے. آپ کو جو پرچے دیے گئے تھے وہ ایک ترتیب میں کیا قرآن کے، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو ایک موضوع پر ایک چیز پہ کوئی بات نازل کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی بشر کے ذریعے یہ کام کرتا ہے. جیسے میں نے، آپ لوگ آئے یہاں پر، آج ہم لوگوں نے زبور، الواح، صحف کو ڈسکس کرنا تھا تو میں نے کتابچہ آپ کے ہاتھ میں دیا. یہ جو کتابچہ میں جو آیات ہیں یہ قرآن کی ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، یہ قرآن کی ترتیب کے ساتھ نہیں ہے نا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ہر زمانے میں کہ ترتیب اللہ بدل دیتا ہے جب ایک موضوع ایک واضح کرنا ہے اس نے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیا، جب ہم بدلتے ہیں آیت کی مکان جگہ آیت سے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کرنا چاہ رہا ہے. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، وہ کہتے ہیں اس نے خود گھڑ لیا. یعنی جب بھی کوئی موضوع پر اللہ تعالیٰ آیات مکان بدل کر بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ آدمی نے خود گھڑا ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ ہر زمانے میں قرآن تو ایسی رہے گا، اسی طرح بالکل ایگزیکٹلی، اس پہ کوئی چینج نہیں کر سکتا. لیکن جب موضوع کو آپ ڈسکس کرنے جائیں گے، مثال کے طور مجھے ایک وقت روکیں، آپ باہر جا کے پوچھیں کسی عالم سے طلاق، تو عالم بقرہ سے طلاق بتائے گا، سورہ نساء میں طلاق دکھائے گا، سورہ احزاب میں طلاق دکھائے گا، اور سورہ طلاق 65ویں صورت ہے وہاں طلاق کیا ہے بتائے گا.
تو آپ کہیں نہیں میں تو بقرہ تک رکا ہوں, میں تو ابھی آگے کیوں جا کے دیکھوں, میں تو پہلے یہی سمجھائیں مجھے آپ. وہ کہہ نہیں پہلے آپ طلاق کی پہلے ایسا, پھر آپ کو بقرہ کی سمجھ میں آئے گی. تو اب جیسے قرآن میں لکھا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق, 96 سورت ہے, ہونا چاہیے اس کو پہلے, ہے نہیں پہلے وہ سورہ فاتحہ. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانًا, جب ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیت, یعنی آیت کا مکان جہاں اسے بدل دیتا اللہ تعالیٰ. اور یہ ہر زمانے بدلتا رہے گا, کوئی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ, کتاب ہمیشہ پریزرو رہے گی ایک ہی طرح قرآن جیسے ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ ایک موضوع کو, ایک بات کو واضح کرنا چاہتا ہے تو وہ مکان بدل دیتا ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ, جب اللہ آیت کی جگہ آیت سے بدلتے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ, اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کر رہا ہے. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ, وہ کہتے ہیں اس نے خود گھڑا ہے. بل اکثرهم لا يعلمون, بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں. آگے لکھا قل, کہہ دو نزل روح القدس, کہہ دو نازل ہوتی روح القدس من ربک بالحق, رب کے ساتھ, رب کی طرف سے حق کے ساتھ, لیثبت الذین آمنوا, اور تاکہ ثابت قدم کر دے ایمان والوں کو, وہ ہدی و بشری للمسلمین. یعنی روح القدس کا نازل ہونا, روح القدس کا مطلب آپ نے جو بات آیت آج سنی ہے اس کے اندر ایک روح تھی, اس کی ایک میسیج تھا, ایک مقصد تھا. وہ مقصد سمجھ ہی جب آتا ہے جب آیتیں بدل کے آئیں. کہاں سے میں نے, مطلب صحیح ایک چیز ضرور میں نے کی کہ زبور کی آیتیں میں نے نکالی, رول اس کی, یہ تو کانکورڈنس میں بازار سے آپ کو مل جائے گی, 200 روپے کتاب, آپ اس سے نکال سکتے ہیں. زبور کی آیتیں نکال لیں گے آپ, الوا کی آیتیں نکال لیں گے آپ, اور جناب آپ صحف کی بھی آیتیں آ جائیں گی. تو یہ جو مکان ہے یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے, یہ میں نے نہیں کیا ہے. کوئی بھی, میں نے آج تک جتنے لیکچر دیے اسی طرح دیے, جوانی سے دے رہا ہوں, 20 سال ہو گئے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. میں خود نہیں کر سکتا ہوں, اور کوئی بھی آدمی نہیں کر سکتا. ہاں موجم سے نکال سکتا ہر آدمی, لیکن اس کی جو روح آئی آج, یہ چیز نہیں, یہ ہے اصل چیز. یہ اللہ تعالیٰ ہی بدلتا ہے, کب آتی ہے ورنہ نہیں آتی. میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اور یہ اللہ کا, آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے, آپ کوشش کریں ہر ایک کے ساتھ جس کو اللہ چاہے. یہ ہے, صحیح ہے, اوکے. بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات. اب میں یہ لیکچر کا اختتام کرتا ہوں آج کے سیشن کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.